السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل ایک ساتھ 11 نکاح کی اجتماعی تقریب ہے، جس کو فیمس سنجری فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کی کاوشوں سے اور کوششوں سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہر سال یہ نوجوان جو فیمس سنجری فاؤنڈیشن کے نوجوان ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور 11 جوڑوں کا اجتماعی نکاح کا یہ پروگرام ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ اللہ ان سارے نوجوانوں کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یہ نکاح کی تقریب ہے، بہت جلد نکاح کی تقریب کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چونکہ موقع خوشی کا ہے اور آپ اور ہم سب یہاں جمع ہیں، دولہا اور دلہن کے خاندان کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور نوجوانوں کی بڑی تعداد مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے۔ اس موقع پر ایک پیغام آپ سب کو دیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ جو گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں ہے، اس میں بہت سی اچھائیاں ہیں، اور اچھائیاں یہاں زیادہ ہیں، لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں جس کا ازالہ کرنا اور جس کی اصلاح کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے شہر میں بہت سی خوبیاں ہیں، اگر خوبیاں گنائیں تو جلسہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن خوبیاں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ خامیاں ہیں کہ ہم گنبد و مینار کے شہر میں تو رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہوئے جو دین ہونا چاہیے وہ دین ہمارے اندر نہیں، نہ ہمارے سماجی لوگوں سے وہ دین ہمیں نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں وہ دین کی جھلکیاں ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ مذہبی لوگوں میں بھی خال خال کچھ چیزیں ہیں، باقی اکثر دینی تعلیم کا وہاں بھی فقدان نظر آتا ہے۔ لوگوں کی پوری پوری کوشش اور کاوش ہے داڑیاں خوبصورت ہو، لباس خوبصورت ہو، ٹوپیاں خوبصورت ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے بہترین ہونے کی جو نشانی بیان فرمائی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں نمازیں زیادہ پڑھوں، بالکل اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں۔ میری داڑھی خوبصورت ہو، اس کی تراش خراش خوبصورت ہو، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کا بھی انکار نہیں۔ ٹوپیاں ہو، رسومات ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انسان کی جو نشانی بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اچھا انسان ہونے کے لیے داڑیاں، ٹوپیاں، کپڑے، تسبیح، مصلی سب اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی تم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرتے ہو، اس سے زیادہ اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ آج
شادیاں بہت ہو رہی ہیں، شادیاں ہوتی رہے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جہاں بھی شادیاں ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت میں اللہ ساری شادیوں کو خوشیاں دے، نعمتیں دے، برکتیں دے. لیکن ہمارے گنبد و مینار کے شہر کا پرابلم یہ ہے کہ شادیاں ہوتی تو ہے لیکن بہت جلدی سے زگ زگ، تک تک، بگ بگ اور بہت سے اختلافات رونما ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا حل بھی رکھتا ہوں. نوجوانوں سے اور خواتین میں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں. آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شادیاں پائیدار کیوں نہیں ہوتی. ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، انتشار شروع ہو جاتا ہے. کہیں پنچایت بیٹھتی ہے، کہیں پر جھگڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں کہیں تو طلاق تک کی نوبت آتی ہے. ہمارا شہر آس پاس کے علاقوں میں طلاق کے معاملے میں بھی فی الحال بدنام ہو رہا ہے. اور میں نے بہت سے شریف لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مالیگاؤں میں بیٹیاں نہ دینا اس لیے کہ وہاں کے لوگ طلاق زیادہ دیتے. یہ چیز میری سننے میں آئی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. یہ زگ زگ، تک تک، بگ بگ کب شروع ہوتی ہے؟ شادی کے بعد. اس وقت بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. جن کی شادیاں ہو گئی وہ بھی سن لیں، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، سب کی توجہ. تھوڑا وہاں چلت فرت بند کر دو، روک دو ادھر. وہ اب ادھر ہی بیٹھے جن کو جہاں جگہ ملے، اب ادھر کوئی نہ آئے. ایک بار سب درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ نبی علمی والی و صحابی وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیشہ یاد رکھنا اختلاف اور جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں حق ادا کرنے کی بجائے انسان حق مانگنا شروع کرتا ہے. ہر انسان اپنا حق مانگ رہا ہے، کوئی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. مرد اتنا سوچ لے کہ میری بیوی کا مجھ پر حق ہے اور میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے. سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش مت کرنا. اگر زندگی گزارنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر گزارو. فلموں کو آئیڈیل بناؤ گے تو بربادی ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل بناؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ایک بیوی کی اہمیت کیا ہے. حق ادا کرو. اب بیوی کا کیا حق ہے ہم پر، پہلے اس کو سن لو. بیوی کا حق یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر 3 کلمے تھے، 3 جملے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ، آخری حضور کی جو آخری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کے رسول نے 3 جملے کہے اپنی آخری دنیا سے جاتے ہوئے ظاہری طور پہ. ایک یہ کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک یہ کہ نماز میں کوتاہی مت کرنا، اور تیسرا اللہ کا نام زبان پر تھا اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ 3 جملے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے 3 جملے فرمائے، جس میں سے ہم نے دونوں کو فراموش کر دیا. نہ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں ہے اور نہ بیوی کا ہم خیال کرتے ہیں. بیوی کا خیال کیسے کریں؟ آئیے اس کا حق کیا ہے. یہ جو نوجوان چھوکرے آج روزانہ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں کوئی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بیوی کا حق یہ ہے کہ جو شوہر کھائے وہی کھانا اپنی بیوی کو کھلائے. بھئی آپ تو روزانہ چائنیز کھا رہے ہو، آپ تو روزانہ اچھی سے اچھی غذا کھا رہے ہو اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم دال چاول بنا کے کھا لو. یہ ظلم ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس لینے کی بات ہے. آپ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہو، کرو، اچھی بات ہے، لیکن گھر کے لیے بھی پارسل لے آیا کرو. ہم جانے کے لیے منع نہیں کر رہے ورنہ ہوٹل والے ہمارے دشمن ہو جائیں. اگر ہو بھی جائیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ روزانہ آپ جو وہ پارٹیاں کرتے ہو تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ. جس قیمت کا لباس تم پہنو وہی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہناؤ. آپ تو شو روم سے
پینٹ خرید کر لاتے ہیں 5-5 ہزار کی اور اس کو 1000 روپے پکڑا کے کہتے ہیں کہ جاؤ مارکیٹ سے لے آؤ. یہ ظلم ہے. دیکھیں یہیں سے جو ہے وہ تلخیاں شروع ہوتی ہے, کیونکہ جب بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس نے تو سب اپنا ہی اپنا دیکھنا ہے, اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے. عام طور پہ یہ جو پہلے رشتے پائیدار تھے, مضبوط تھے, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جھگڑا اس بات پر ہوتا تھا کہ بیوی کہتی تھی میری چپل اچھی ہے, آپ چپل خرید کر لے آئیں. یعنی بیوی شوہر کو کہتی تھی میں نے چپل نہیں لینا, اس رمضان شریف میں نے عید پر چپل نہیں لینا, میری اچھی میں نے تو چند مہینے پہلے لی تھی, آپ چپل لے آئیں. شوہر کہتا تھا نہیں تمہیں چپل لینی ہوگی, میری چپل اچھی ہے تم لے آؤ. غربت کے باوجود ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے. اور آج حال یہ ہے اچھا خود کھائیں گے بیوی کو فراموش کریں گے, اچھے کپڑے خود پہنیں گے بیوی کو فراموش کریں گے, خود جو ہے وہ سال میں 2-3 مرتبہ پکنک پر گھومنے جائیں گے بیوی کو فراموش کریں گے. نتائج یہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دل میں دراڑیں پیدا کرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پہ ان کا حق متعین کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گھر کی زندگی کا حال یہ تھا کہ امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اللہ کے رسول صاحب معراج جن کو اللہ لامکاں پہ بلاتا ہے, نبیوں کا تصور, فرشتوں کا تصور جہاں نہیں جا سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے دیدار کے لیے حضور تشریف لے جاتے ہیں. ایسا رسول لامکاں تک جس کی رسائی ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے, اور کھانا کھانے کا انداز بھی تو کوئی دیکھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہڈی چوستی تھی, میری چوسی ہوئی ہڈی کو میری محبت میں اللہ کے رسول چوسا کرتے تھے. برتن میں جس جگہ سے میں انگلی سے کھانا لیتی تھی حضور میری انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر وہیں سے کھانا لیتے تھے. میں پانی پیتی تھی, میرا بچا ہوا پانی اللہ کے رسول پیتے تھے. میں دودھ پیتی تھی, میرا بچا ہوا دودھ اللہ کے رسول پیتے تھے. حضور ہم سے پہلے نہیں پیتے تھے, پہلے ہمیں پلاتے تھے. حضور ہم سے پہلے نہیں کھاتے تھے, پہلے ہمیں کھلاتے تھے. اب بتائیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز ہے؟ گھر کے اندر ہم جاتے ہیں تو بالکل یعنی کہ موچوں پر تاؤ دے کر کے اس کو گھور, اس کو ڈانٹ, اس کو گالی دے, اس کو تماشا کر, اس کو پریشان کر, یہ انداز میں جاتے ہیں تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بتاؤں, ذرا تصور کیجئے کہ شان کی زندگی تھی. حضور علیہ السلام جب نئے کپڑے پہنتے تھے, نئے کپڑے تو اکثر نئے کپڑے تو آدمی گھر سے پہن کے نکلتا ہے. ہم لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آئینے میں دیکھا اور دوستوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے میں کیسا لگ رہا ہوں, ہے نا. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ حضور نے نئے کپڑے پہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نئے کپڑے پہن کے ام المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, اس بیوی کے دل میں کیسی محبتوں کا دریا ٹھاٹے مارے گا جب شوہر اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا میں کیسا لگ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کس رسول کی بات ہو رہی ہے جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ارے جن کے تبسم کو قرآن والنجم کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ جن کے چادر اوڑھنے کو قرآن یا ایھا المدثر سے تعبیر کرتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ صحابہ کے درمیان جھرمٹ مارنے کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ وہ غصے میں آ کر کے کنکریاں اٹھا کے مارے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے ہاتھوں کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ لیکن ام المومنین سے پوچھا عائشہ میں کیسے لگ رہا ہوں؟ وہ بھی ام المومنین تھی, بڑی پڑھی لکھی تھی, مفتی 4 ملت تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ارے مصر والی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیوں پر چھری پھیر لی, اگر آپ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل پر چھری پھیر لیتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. دیکھیں لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی گھر میں یہ تھی کہ حضور اپنے گھر کی خواتین سے پوچھ رہے, ام المومنین سے پوچھ رہے. یہ حضور علیہ السلام کا گھریلو انداز تھا. آج ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں. تھوڑا سا ادھر کی بھی خبر لیں, ایسی بہنوں کا بھی حال, جیسے آپ بہراروی کا شکار ہے ویسے ہی بہنیں بھی.
انہوں نے منہ چلانا ہے، انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، صبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اگر کچھ کہہ دے تو وہ بڑھ کر کہنا ہے، اسی طرح میکے جانا ہے تو شوہر کی ساری برائیاں اور سسرال کی ساری برائیاں جا کر وہاں پیش کرنا ہے، پھر میکے میں چارجنگ ہو کر کے واپس لوٹنا ہے، اور جیسا سکھایا جائے پھر اسی کے مطابق ٹیڑھے ترچھے جواب دے کر اپنا گھر خراب کرنا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین گھر کی باتیں گھر میں رکھنا سیکھیں، خواتین گھر کی باتیں ہضم کرنا سیکھیں، خواتین شکوے کرنے کی بجائے، شکایتیں کرنے کی بجائے جو ہے وہ شکر کرنا سیکھیں۔ آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک کا۔ ایک نوجوان صحابیہ تھی، ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ ملنے آئیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیسی ہو؟ اس صحابیہ سے پوچھا کیسی ہو؟ انہوں نے شکایت نہیں کی، لیکن کتنا اچھا جملہ کہا، حضور سمجھ گئے جو کہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے میں بہت اچھی ہوں، بہت اچھی ہوں، مجھے شوہر اتنا نیک ملا، اتنا نیک ملا، اتنا نیک ملا ہے کہ میرا شوہر پوری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے، میرا شوہر پوری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے، میرا شوہر اتنا نیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شکر کے پردے میں شکوے کے جملے سن لیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو، اس کے شوہر کو بلاؤ۔ جب وہ نوجوان آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ اللہ سے کون ڈر سکتا ہے؟ تو فرمایا پوری رات تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں پوری رات نفل نہ پڑھا کرو، بلکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اور اجر بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں ملتا ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں سوچو، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے میں رات گزارے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے۔ تو آج کل ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے، میاں بیوی میں نفرت، میاں بیوی میں عداوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکے شادی سے پہلے بہت وٹ میں رہتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض لوگ 3 4 دن تک کے غسل ہی نہیں کرتے، نہاتے ہی نہیں، منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں بیڑی کی بدبو آ رہی ہے، اسی طرح گھر میں چلے آتے ہیں، ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر ہم اپنی بیوی کو بنتا سنورتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے سے گھر میں رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہر نوجوان عطر کا استعمال کرے، منہ کو صاف رکھے، روزانہ غسل کرے، خوبصورت بن کر رہے، باہر والوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے خوبصورت بننا سیکھیں، سنورنا سیکھیں، سنگھار کرنا سیکھیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہمارے یہاں گھومنے جائیں گے تو سوریں گے، بازار جائیں گے تو سوریں گے، شادیوں میں جائیں گے تو سوریں گے، ولیمے میں جائیں گے تو سوریں گے، جلسے میں جائیں گے تو سوریں گے، باہر نکلیں گے تو سوریں گے، منع نہیں کرتا، کبھی گھر کے لیے بھی سنورنا سیکھو، اس لیے کہ میاں بیوی میں اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، میرے منہ کے بالکل قریب منہ ڈال کر کے کہتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے میری بیوی نہیں آ رہی ہے اور وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، یہ 4 جملے اس نے مجھے کہا، میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں۔ اس نے 4 جملے کہا، 6 مہینے ہو گئے بیوی نہیں آ رہی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور وہ طلاق مانگتی ہے۔ میں نے اس کو کہا وہ طلاق کیوں نہیں مانگے گی؟ تو میرے منہ کے قریب نہ کر، منہ کے قریب بات کر رہا ہے، 4 جملے کہہ رہا ہے، اور تیرے منہ کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، وہ تیرے ساتھ کیسے رہے گی؟ منہ صاف کرنا سیکھ، کپڑے صاف رکھنا سیکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، پہلا کام یہ کرتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، حالانکہ حضور علیہ السلام کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔
ان کے تو پسینے سے بھی اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہک جایا سبحان اللہ بے ان کے شک لعاب میں اللہ نے وہ مٹھاس رکھی تھی کہ اگر کنویں میں ڈال دے تو سوکھے کنویں جب وہ بھر جاتے تھے، کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ جن کنووں میں ڈالا ہے 1450 سال پہلے اپنا لعاب، آج بھی ان کنووں کا پانی میٹھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ لعاب ڈالنے کا اثر یہ ہے، لیکن حضور نے تعلیم امت کے لیے کیا ہے۔ آج اپنے نوجوانوں کو دیکھو، اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے گھر کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، بربادی مچی ہوئی ہے، اختلافات ہیں۔ اور بلکہ آپ برا نہیں مانے، سچی بات کہنے کے لیے بٹھائے تو بتا رہا ہوں، شادی شدہ لڑکیاں اور عورتیں بھی اب جب وہ شوہر کی طرف سے صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طرف متوجہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اسی طرح بیوی کا صحیح انداز نہ ہونے کی وجہ سے شادی شدہ مرد بھی کسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 90% اس میں ایک دوسرے کی غلطیاں ہوتی ہے، 90%۔ اس لیے اگر ازدواجی زندگی گزارنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، محبت دو، صاف صفائی سے رہو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آخری میں اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں، پھر بھی اگر بیوی منہ چلاتی ہے، ظلم کرتی ہے، بکواس کرتی ہے، جھگڑا کرنے پر آمادہ ہے، تو نادان کو کے برابر ہمیں نادان نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کی بیوی اس سے منہ چلائے، اس کو دکھ دے، اس کو تکلیف دے اور وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بیوی کو کوئی شوہر تکلیف دیتا، اذیت دیتا اور وہ صبر کرے تو حضور علیہ السلام نے ڈبل بات فرمائی، کہا اس کو مریم اور آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ولی لوگ ہیں جن کو ولایت ملی ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے بیویوں کی تکلیف پہ صبر کیا ہے۔ دو باتیں سن لیں، بات اینڈ کی طرف جائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اپنی شکایت لے کر، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی تو فاروق اعظم نے کہا بھی تم تو شکایت لے کر آئے تھے، شکایت کیوں نہیں کہتے؟ کہو تو کہا حضرت کیا کروں، میری بیوی جتنا مجھ سے منہ چلا رہی تھی اس سے زیادہ تو آپ کی بیوی آپ سے منہ چلا رہی، تو اب میں آپ کو کیا شکایت کروں؟ اور آپ خاموش کھڑے رہ کے سن رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور اس صحابی کے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے حضرت کعب احبار نے فرمایا، امیر المومنین ایک بات کہوں؟ کہا کہ آپ اور یہ تو اپنی جگہ ہے، حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ باتیں زیادہ کرتی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کے ساتھ ایسے ہی نبھا کرنا۔ اور جو بندہ بیوی کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بناتا ہے۔ اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ مقام غوثیت پر فائز ہے، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی، بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ ان کا مزار عراق کے اندر ہے اور سلسلے رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر صاحب یعنی سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہیں۔ یہ ولایت میں ایک مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، مقام صدیقیت۔ لیکن مرید نے خواب دیکھا، اس کی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ احمد کبیر رفاعی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ آپ اٹھا کر ان کی سیرت دیکھیں تو پتہ چلے گا، جب یہ مدینہ منورہ جا کے روضہ رسول پہ سلام کرتے ہیں تو ان کو قبر رسول سے جواب آتا ہے سلام کا، اور جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے نانا جان میں تو آپ سے مصافحہ بھی کروں گا، تو ہمارے کثیر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھ ان سے مصافحے کے لیے باہر کر دیے، اور ان سے یعنی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے سید احمد کبیر رفاعی کی۔ ان کا مرید دیکھتے ہیں کہ آپ مقام صدیقیت پہ فائز ہیں،
خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو سید احمد کبیر رفاعی کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے، ان کے لیے قبر رسول سے، مزار رسول سے ہاتھ باہر آئے، حضور نے ان سے مصافحہ کیا اور ان کو سلام کا جواب آیا کرتا تھا۔ ان کے مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بیان بھی نہیں کیا۔ ایک دن حضرت سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں آیا تو کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو حضرت کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہی، حتیٰ کہ اس نے حضرت پہ حملہ کیا اور حضرت کا خون نکال دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ تو یہ آیا مرید اور کہنے لگا حضور اگر میں پہچانا ہوں تو کیا میں صحیح پہچانا کہ یہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی تھی وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی۔ وہ کہا اس نے آپ کا خون نکال دیا، وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی۔ کہ حضرت اس بدتمیز اور بے ادب بیوی کو آپ کو طلاق دینا چاہیے جو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی کہ اس نے آپ کا خون تک نکال دیا مار کر، آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا یہ میری محسنہ ہے، یہ بدتمیز نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تو نے جو خواب دیکھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہوں اللہ کے نزدیک، تو وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ملا، یہ بیوی مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عورتوں کو یہ کہیں کہ عورتیں شوہر پہ ظلم کریں، نہ، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے جو بیوی اپنے شوہر سے منہ چلاتی ہے قیامت کے دن اس کی شکل کتے کی طرح ہوگی اور اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا۔ عورت کو شوہر سے منہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے طلاق نہ دے، صبر سے کام لے، نبھا کی کوشش کرے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو وہ نااہل تھی اس لیے طلاق دیا، بدماش تھی اس لیے طلاق دیا، بدتمیز تھی اس لیے طلاق دیا، تو یاد رکھیے وہ نااہل تھی، آپ تو اہل تھے، وہ بد اخلاق تھی، آپ کے تو اخلاق تھے۔ اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں، بروں کو نبھانا یہ اچھوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار بنائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پڑھ کر، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر پیار دیجئے، محبت دیجئے۔ یاد رکھیے جو جنگیں تلواروں سے اور طاقت سے نہیں جیتی جاتی، وہ جنگیں محبتوں سے جیتی جا سکتی ہے، اور محبت میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ میں بہنوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں اور آپ سب کو یہی پیغام دیتا ہوں، شادیاں تو کر رہے ہو لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کی بے عزتی کی، قیامت کے دن اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ بے عزتی کرنے والے شوہر کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے جو بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بیوی کی عزت کرنا سیکھیے، بیوی کی قدر کرنا سیکھیے، عورتوں کی عزت کرنا سیکھیے، عورتوں کی قدر کرنا سیکھیے۔ اور اس کے لیے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے سے اللہ برائیوں کا خاتمہ فرمائے، اور یہ جو 11 نکاح ہو رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور دولہا دلہنوں میں اللہ وہ محبتیں اور وہ پیار پیدا کر دے جو رسول اللہ اور ان کی پاک ازواج کے درمیان تھا، جو سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان تھا، اور اللہ ان سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔